السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، پر بچھڑنا تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کا بچھڑنا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اسے ہم موت کہتے ہیں۔ روح فنا نہیں ہوتی، جسم دفنا دیا جاتا ہے، اور نیک روحیں وہ اعلیٰ مقام پاتی ہیں، اور جو گناہگار مسلمان ہوتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور برزخی حیات میں انہیں عذاب سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے گئے ہیں ہم ان سے برزخی حیات میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ ایک ماں کا سوال آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ میری جوان بیٹی شادی کرنے سے پہلے انتقال کر گئی۔ آپ کے دروس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ برزخی حیات میں نکاح نہیں ہے، شادی نہیں ہے، برزخی حیات میں جسم نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ روح تو شادی کرتی نہیں۔ تو جنت میں آپ نے اپنے درس میں کہا ہے کہ کوئی کنوارا نہیں ہوگا، تو لوگ شادی کر کے ہی جنت میں جائیں گے، تو کیا میں اپنی بیٹی کی جنت میں ہونے والی شادی میں شریک ہوں گی؟ آئی نو اٹس ویری ویری ٹچنگ کویشچن۔ اچھا، جب یہ ٹچنگ کویشچنز ہم اس چینل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ وہ لوگ جو زندگی کے ایکسپیرینسز میں کچے ہیں، ان کی عمر میں ناپختگی ہے، انہوں نے زندگی نہیں دیکھی لیکن اس چینل پر ہیں، وہ نیچے آگے بڑے عجیب سی باتیں لکھتے ہیں۔ دیٹ شوز کہ ابھی زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے، ابھی زندگی کے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھیں، ابھی غم سے نہیں گزرے، اور اللہ غم سے نہ گزارے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے غم سے گزرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو غم میں دیکھ کر اس کا احساس کرنا، اور احساس بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سمپتھی ہوتی ہے اور ایک ایمپتھی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ سمپتھی اور ایمپتھی ان میں سے کسی بھی مقام پہ نہیں پہنچے ہوتے۔ زندگی ایک رنگ برنگا کھلونا ہے ان کے لیے، اور زندگی رنگ برنگا کھلونا نہیں ہے۔ بہرحال لیٹس پٹ دیٹ اسائڈ۔ اس کوشچن میں نا ایک درد ہے۔ اگر کسی کی اولاد ہے نا تو اس درد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور کسی کی اولاد جدا ہو گئی ہے نا تو وہ تو اس درد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، جو اس سوال میں چھپا ہوا ایک درد ہے۔ دیکھیں، جنت میں نا ایک تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے گھر سے رخصتی ہو رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، اور دلہن بھی رو رہی ہے اور ماں باپ بھی رو رہے ہیں۔ وہ دنیا کے رسم و رواج ہیں، جنت کا یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ جنت میں لوگ داخلے سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا نکاح فرمائے گا، جس کا بھی نکاح ہونا ہے، اور جس حور سے بھی اگر کسی مرد کا نکاح ہونا ہے تو وہ بھی ہوگا۔ جنت میں داخلے سے قبل لوگ کنوارے داخل نہیں ہوں گے۔ اب وہ جو نکاح کی سیریمنی ہوگی اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا نا، تو پھر ان لوگوں کی سچویشن یہ ہوگی کہ وہ جس چیز کی خواہش کا اظہار کریں گے رب تعالیٰ انہیں پورا فرمائے گا اپنے کرم سے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، چہیتے بندے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرما کے پوچھے گا، اے میرے بندوں تمہیں اور کیا چاہیے؟ اور وہ آگے سے کہیں گے کہ اے رب تعالیٰ ہمیں اور کیا چاہیے کہ تو نے تو ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، نورانی کر دیا، ہمیں وہ دے دیا جس کی تو ہمیں امید بھی نہیں تھی، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ فرمائے گا ابھی اور کچھ بھی ہے جو میں تمہیں اب دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایمان والے کے لیے نا اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا کوئی، کہ اس سے اس کا رب کہہ دے کہ اب میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ابھی تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کرے گا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو ہمیشہ وہی کام کرتا رہے گا جس سے میں تجھ سے راضی ہوں، اور تو اب ایسی ہی زندگی گزارے گا جس میں گناہ ہے ہی نہیں، نافرمانیاں ہیں ہی نہیں، اور میں تجھے بس نوازتا رہوں گا، نوازتا رہوں گا، نوازتا رہوں گا، اور بس یہی معاملہ چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لمحے کو سوچو نا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ جنتی ماں باپ
ہم اس مقام پر ہیں، اور وہ ایک خواہش کا اظہار کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا جو نکاح ہو، اور یہ بات صرف لڑکی تک محدود نہیں ہے، لڑکے کے بھی نکاح کو دیکھنا چاہتے ہیں ماں باپ، اس میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اہتمام فرما دے گا کہ جاؤ تمہارے بچے کا ہم نکاح کروا دیتے ہیں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور وہ سما بھی باندھ دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ قرآن اس پر شاہد ہے۔ دیکھیں قرآن میں سورہ الطور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں نا، ان کی اولاد کو ایمان کے سبب، اگر ایمان والے ہیں تو انہیں اور ان کے ماں باپ کو ملا دیا جائے گا، یعنی جنت میں میل ملاپ ہوگا۔ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اولاد میں بہن بھائی بھی تو ہے نا۔ لوگ بڑے عجیب ہیں، کہتے ہیں بہن بھائی کا کوئی ملاقات نہیں ہے جنت میں۔ تو یہ جو ماں باپ کی اولاد ہے، یہ اولاد آپس میں کیا ہے؟ جب اولاد ماں باپ سے مل رہی ہے تو کیا اکیلے اکیلے ملیں گے؟ نہیں تم نہیں آؤ، ابھی میں بیٹی سے مل رہا ہوں، نہیں تم نہیں، ابھی میں تمہارے بھائی سے مل رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ماں باپ سب اولاد سے ملیں گے، جب ماں باپ سب اولاد سے ملیں گے تو اولادیں بھی تو آپس میں ملیں گی۔ بہرحال ہمارے یہاں بھی لوگ سبحان اللہ بس کچھ لگانا ہوتا ہے تو بہرحال فیملی ممبرز کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، تو یہ بھی ایک تقریب ہو سکتی ہے کہ پہلے تقریب میں جمع کر دیا جائے۔ اور جنت میں دیکھو ہر خوشی جو ہے نا وہ ایک ایسے مقام پر ہوگی نا، ایک تکمیل والی خوشی ہوگی، مکمل خوشی ہوگی۔ دیکھو سورہ فصلات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے، اور تمہاری چاہت بھی جنت کے عین مطابق ہوگی، کوئی الٹی سیدھی پٹھی چیز چاہو گے بھی نہیں تم۔ تو اگر بندہ یہ چاہے کہ میری اولاد کی شادی ہو، یا اولاد یہ چاہے کہ جب میری شادی ہو، میرا نکاح ہو جنت میں، تو میرے ماں باپ بھی اس میں شاہد ہوں، وٹنس ہوں، موجود ہوں، وہ دیکھیں میری خوشی کو، تو رب تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ اور وہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب جنت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی نا تو یہ سارے کے سارے سوال آٹومیٹکلی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھو جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور وہاں پر آپ ایسی چیز کی خواہش بھی نہیں کریں گے جو غلط ہو۔ تو آپ کی جب خواہش ہی غلط نہیں ہے تو پوری ہو جائے گی، اور یہ کوئی غلط خواہش بھی نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا نکاح دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یا ہم چاہتے ہیں۔ تو آپ نے غم نہیں کرنا، یہ زندگی جو ہے نا یہ بس اتنی نہیں ہے، ابھی تو ایک مقام آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہنا ہے آسان، جس پہ گزرتی ہے بے شک جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ ہر انسان اسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور جس شاعر نے یہ شعر لکھا نا، پتہ ہے کب لکھا تھا یہ شعر؟ وہ شاعر اس وقت جیل میں تھے اور ان کی اکلوتی بیٹی آمنہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ اکبر، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 100 سال پرانی بات ہے، اس کی تفصیل پھر کبھی۔ اللہ آسانیاں کرے، جس کا جو چلا گیا اللہ اسے صبر عطا فرمائے اور اس پر اسے اجر عطا فرمائے، اور جو چلا گیا نا اللہ اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے، اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔